السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ارے فرصت تو اتنی بھی نہیں ہے کہ ڈھکنا کھول کے ذرا ایک مرتبہ آنکھوں سے دیکھ بھی لے۔ 3 سانس کون مارے گا؟ ایک کے میں بوتل سمیت ہی اگر نگلنا ممکن ہو تو اندر ٹھوس لے۔ یہ سب جانور پنا ہے۔ نبی کی ایک سنت خدا کی قسم زندگی میں انقلاب لاتی ہے۔ آپ یہ عمل کرو، دیکھو پھر تمہاری زندگی میں، تمہارے ماحول میں ایسے انقلاب آئے گا، ایسے انقلاب آئے گا۔ آپ کو کہنا نہیں کچھ ہے، خودکار نظام کے تحت اللہ کی رحمت کی ایسی ہوا چلے گی کہ جن کو آپ روز روز خصوصی دعوت دے بھی رہے ہیں اور نہیں اس کی سمجھ میں آتا ہے، انشاءاللہ عملی جامہ پہن کر کے آپ اس کے سامنے جائیں تو دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ کو کہنا نہیں ہے مقلب القلوب میرا خدا ہے، منٹوں میں دل کے حالات کو وہ تبدیل کیا کرتا ہے۔ آپ خود عمل کے سانچے میں ڈھل کے جائیے، دیکھیے بغیر آپ کے تقریر اور بیان کے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں تبدیلی آپ کو نظر آ جائے گی۔ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کون کون تیار ہے ایسے کام کو کرنے کے لیے؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اپنے گھر میں شروع کرو، اپنے محلے میں شروع کرو، اپنے گاؤں میں شروع کرو، بڑے بزرگوں سے دعائیں لو، ان سے مشورے کرو، انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ ایک کام فجر کی پابندی، دوسرا کام ٹوپی۔ یہ خاص وردی ہے ایک مسلمان کی۔ کیا ہے بھائی؟ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ٹوپی لگانے والا چاہے کسی عمر کا ہو، اگر ٹوپی لگانے کے آپ پابند ہیں، جیسے کہ نبی پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، ہم نے پڑھا اور اپنے اکابر سے سنا، اساتذہ سے، کہ میرے نبی کی ٹوپی لگانا اس قدر سنت تھی، ایسی عادت تھی، ایسی فطرت تھی، آپ کا مزاج تھا کہ جب سوتے بھی تھے تو آپ ٹوپی لگا کے سویا کرتے تھے۔ میں کسی پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، جو یہ سوالات کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے ٹوپی کا تذکرہ، حدیث میں کہاں سے کوئی دکھائی ہے؟ ہم نے کہا حدیث کا تم کو حدث ہو گیا ہے، تم کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ میرے سوال کا تم یہ جواب دے دو، پوری حیات طیبہ کا جائزہ لے کے بتاؤ وہ کون سی تاریخ اور کون لمحہ ہے جس لمحے میں میرے آقا بلا ٹوپی کے نظر آئے؟ یہ میرا جواب ہے۔ ایسا جواب دو کہ اس کی دادت خاموش ہو جائے۔ میرے بھائی لوگ ٹوپی لگاؤ، وعدہ کرو کون کون ٹوپی لگائے گا؟ آج سے سب لوگ ٹوپی لگا کے چلو، کھیتوں میں جاؤ، کالجوں میں جاؤ، اسکولوں میں جاؤ، بسوں میں چلو، مارکیٹ میں رہو۔ اللہ نے چاہا ایک دن ٹوپی لگا کے دکھاؤ اور اپنے آپ کے ماحول کو ایک رنگ میں ڈھال کے دکھاؤ، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کچھ چیزیں خود بخود تمہاری مرضی کے مطابق سیٹ ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی دیکھو، ٹوپی لگانے کا سب سے بڑا فائدہ بتا دوں؟ سب لوگ کہیں کہ بتائیے اور عمل کریں گے، اس نیت سے پوچھیں تب میں بتاؤں گا، سب بتائیے ہاتھ اٹھا کے۔ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ اللہ کے نبی کے اس کلام کی بنیاد پر نشر الطیب کے حوالے سے ٹوپی لگا کر جب بھی آپ استنجا، پاخانہ، کھانا پینا، ناشتہ، اور جب 24 گھنٹے کا ہمارا مزاج بن جائے گا تو ایک بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کو فالج نہیں مار سکتا۔ یہ نوٹ کر لیجیے گا، فالج کا اٹیک نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ یہ کہا بھائی کچھ نہیں، ایک لوٹا پانی مگلے ہیں، بڑا پسینہ ہوتے لگے نا، میدان کا اٹھی نہیں بولے، کیوں؟ نیچے بھی ننگا ہے، اوپر بھی ننگا ہے، یہی ہوتا ہے۔ ٹوپی کا اہتمام کرو گے نا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے تو مولوی صاحب نے بڑا نسخہ بتا دیا، اکثر 40 سال سے اوپر عورتوں کو یہی اٹیک ہو رہا ہے، تو ان کا کیا علاج ہے؟ وہ ٹوپی پہنی بھیجا ہے، اس کے لیے دوپٹہ ہے۔ کیا ہے؟ دوپٹہ ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بناتا، ہماری بیٹیاں دوپٹے کو اتنا لازم پکڑتی کہ دو وقت کا کھانا نہ ملے، زندگی چل سکتی ہے، لیکن بغیر دوپٹے کے اس کی زندگی تباہی کے دہانے پر جا رہی ہے۔ ہماری مائیں، ہماری عورتیں، ارے اتنا فرما دو، بغیر دوپٹے کے کھانا بنائے گی تو شیطان اس کھانے کو کھا جاتا ہے۔
بغیر سر کو ڈھانکے ہوئے اگر کھانا بنا دے تو رشتہ طے کرنے والے مہمان آ کے چڑھ کے بھاگ جاتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں. روٹی میں بال آ گیا. بال کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ ایک دم چڑھائی میں جیسے کھاڑ کر کے چلتی ہیں سب وہی روٹی بنا رہی ہے تو پڑے گا نہیں. یہ فیشن، یہ یہودیوں کا، وہ نصرانیوں کا، ان فاحشاہوں کا فیشن تم اپنے گھر میں لاؤ گے تو بجائے برکت کے نقصان اور نحوست آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس لیے میری بہنیں، میری بیٹیاں غور سے سنیں. اگر آج سے چاہتی ہو کہ تمہارے ماں باپ کی عظمت سلامت رہے، تمہارے خاندان کی آبرو سلامت رہے، تم نبی کی بیٹی، نبی کی بتائی ہوئی ایک سنت کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو کہ کچھ بھی ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے، خاص طور سے غیر محرموں کے سامنے ہمارا یہ سر کبھی ننگا نہیں رہے گا. ہمارا سر تو انشاءاللہ فالج سے بھی بچو گے، ہارٹ اٹیک سے بھی بچو گی. اس لیے کہ ہارٹ اٹیک کا تمہارا ذریعہ تمہارا سر کا کھلا ہوا ہونا ہے، تمہارے چہرے کا بالکل کھلا ہوا اوپن ہونا ہے. وہ تو ایسے ہی خالی دیکھ دیکھ کے نگاہ ملتے ہی بہت سا ہارٹ اٹیک ہو جایا کرتا ہے. تو ہارٹ اٹیک سے تم خود کو بھی بچاؤ اور دوسروں کو بھی بچانے کا سامان فراہم کرو. یہ کریں گے، کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں کون کون نہیں کرائے گا؟ کرائیں گے سب ماشاءاللہ. اب آپ کو وہ بات بتا دوں، آخری وقت میرا نکل گیا. حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا، ظاہر کا کیا اثر ہوتا ہے. بتا دوں نا، عمل کریں گے. آج مذاق اڑاتے ہو یار، یہ جتنے پینٹ شرٹ والے ہیں نا، ہم مولویوں کا لباس پہننے ہوئے پر دیکھ کے کمنٹ کرتے ہیں، لیکن قسم کھا کے بتائیں کیا تم میرے سے اچھے دکھائی دے رہے ہو کہ میں اچھا دکھائی دے رہا ہوں؟ ایک زمانہ تھا ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو جب کسی بڑے عالم کو دیکھتے، کسی دور کے آئے ہوئے مہمان کو جس کے پیچھے بڑے بڑے علماء چل رہے ہیں، کوئی گلاس تھما رہا ہے پانی کا، کوئی ان کا جوتا اٹھا رہا ہے، تو ہم لوگ دیکھ کر کے نقل کرتے تھے کہ اسی مولانا جیسا ہم عالم بنیں گے. یہ میں بات دل کو بتا رہا ہوں، بلکہ نقل اتارتے کہ بات کرنے میں وہ کیسے ہاتھ جھاڑتے ہیں. تو وہی نقل کیا ہوا آج ہمارے کام آ رہا ہے. کرتا کتنا بڑا پہننا ہے، بھلے اس جیسا قیمتی کپڑا ہم کو نہ ملے. اب ہم لوگ مارکیٹ خدر پہننے والے کہاں اتنا چمکدار پائیں گے، لیکن جہاں تک کوشش ہوتی ہے وہی لباس پہنتے ہیں، اتنے ہی جیسا پیجامہ پہنتے ہیں، ویسے ہی ٹوپی لگاتے ہیں. اور جو اللہ نے بنایا ہے وہ تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن جو بنا ہوا ہے اس کو سنوار کے ویسا خوبصورت تو بنا سکتے ہیں نا بھائی. یہ کرتے، یہ شوق تھا. آج کے بچوں سے دکھاؤ، جون پیدا ہوتے ہی طرح طرح کا عیسائیوں یہودیوں کا بنایا ہوا لباس آ رہا ہے. نہ لڑکے کا پتہ چلتا ہے نہ لڑکی کا پتہ چلتا ہے. ایسا ایسا کپڑا، کامن نام، کامن سیٹ وہی پہنا دیا جا رہا ہے. ارے بہت ساری کے 7-7 8-8 سال کی ہو جاتی ہیں تو اس کو گڈو منہ کہہ کر کے بلایا جاتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں لڑکا ہی ہوگا، لیکن کبھی غلطی سے کچھ اوپن ہو جاتا ہے تو خود شرم آتی ہے دیکھ کر. تو میرے عزیزوں، یہ بہت گندی بات ہے، یہ بہت گندی بات ہے. مردوں کو قطعاً ایسا لباس، ایسا حلیہ بنانا جس سے نسوانیت ٹپکے اور نسوانیت محسوس ہو، حرام ہے، حرام ہے. اور سنو حدیث کا مضمون، من تشبہ بقوم فہو منہم. اگر ہجڑے کا نقل اتار رہے ہو تو تمہارا حشر ہجڑے کے ساتھ ہی ہوگا. عورتوں کے ساتھ کر رہے ہو تو عورتوں کے ساتھ ہی ہوگا. اور اگر صلاح الدین، امام الدین ایوب اور بڑے بڑے عالموں صحابہ جیسا نقل اتارو گے، لباس ہی اتارو، بولنے کا انداز ہی اتارو، ان کے جیسے کھانے پینے کا نقل اتارو، ان کے جیسی نماز اور اذان کا نقل اتارو، تو خدا کی قسم اگر بلال حبشی جیسا اذان دینے کا نقل اتارو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو بلال حبشی کے ساتھ جوڑ کر کے تمہارا حشر فرمائے گا. شوق رکھو. اپنے نوجوان لڑکے سے کہا جائے، بابو کوئی ہے نہیں، آئی مؤذن صاحب امام صاحب ابھی مارکیٹ میں دے رہے ہیں، چل تو بھی اذان بول دے، ہمیں ہی نماز پڑھا دیں گے. اذان کم بول رہا یعنی ہجڑے کی طرح سے بولتا ہے. ہاں بولو، کاہے نہیں بولے گا؟ کیا شرم آ رہی ہے تم کو اللہ کا نام لینے میں، اللہ کے پیغام کو عام کرنے میں تم کو شرم آ رہی ہے؟ اور ابھی
इनकी उनकी नारा लगाना हो, अब 50 रुपया पाउच मिल रहा हो तो दिन भर नारा लगा रहा है। बेशर्मी की इंतहा हो गई है। जो जिसका नकल उतारेगा उसका हश्र उसके साथ होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जाहिर का बहुत बड़ा असर है। अब आपको अगर जरूरत है तो कहिए, तो 2 मिनट में बात सुना दूं। सुना दें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जानते किससे हुआ था? अरे किससे हुआ था? फिरौन। इतना बेइज्जती से नाम ले रहे हैं, फिरौनवा कहिए। अपने आप को खुदा कह रहा था और दलीलें भी हिमाकत वाली देता था, और ये पूरा जोर लगा दिया कि मैं ही खुदा हूं। जिसने मुझे खुदा नहीं माना उसको तय करके दुनिया ही में जहन्नम में हम डाल देंगे, और जो दुनिया में हमारी जी हुजूरी करेगा, हमको खुदा और परमात्मा मान लेगा, तो उसको हम दुनिया ही में जन्नत। यह है कि नहीं है? मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो कानून इलाही है, जारी है हमेशा से ये दस्तूर इलाही। लेकुल्ल फिरौन मूसा, हर दौर में खुदा उस सुन्नत को जिंदा फरमाता है। जब किसी का दिमाग हद से ज्यादा खराब हो जाए ना, तो मामूली चीजों से दिमाग दुरुस्त करने के लिए अल्लाह ताला कुदरत रखता है और करके दिखाता है। फिरौन का दिमाग खराब हुआ, शुरू ही से बदजन हुआ, और बदजनी नहीं कहते हैं, एकदम यकीन था उसको। नजूमी जितने बड़े चापलूस थे, ये कमीने तमल्लुक करने वाले जो कहते हैं चमचे, वजीर मुशीर फला दरबारी, खाली उसकी दंडवत करते और उसकी वाहवाही झूठी तालीमें और उसके नारे लगाते और उसको जलालत गुमराही के अंधेरियों में ढकेलते जा रहे थे। उन सबों ने ये कहा कि देखो फिरौन यही मूसा है और इसराइली है, और बहुत पहले भविष्यवाणी कर दिया गया था कि तुमको तिगनी का नाच नचाएगा ही नहीं, तेरा तख्ता पलट देगा, तुझको खत्म कर देगा। आज ये देखो जवान हो गया है, अब कंट्रोल करो नहीं तो तुम्हारा मामला बहुत खतरे ही में है, सरकार खतरे में है। अब वो जल्दी से उसको समझ में आ जाता है, हाँ तो फिर क्या करें? तो कहे सब कुछ तुम्हारे पास है, सारा पावर तुम्हारे पास है। एक काम करो, ये मूसा और उसके भाई जो हारून है, अब से एक मर के 2 हो गए, ये दोनों बहुत बड़े जादूगर हैं, ये सब जादू जानते हैं। कहिए नौज बिल्लाह मिन जालिक। वो कह रहा है नकले कुफ्र ना बाशा, उसने कहा ये बड़े जादूगर हैं, एक काम करो तुम टूर्नामेंट करा दो अपने हिसाब से, बाहर दूसरे मुल्क से, फॉरेन से एक से एक जादूगर हैं बड़े बड़े, उन जादूगरों को बुलवाओ और अपनी तरफ से टूर्नामेंट कराओ, और एक तरफ तुम्हारे जादूगर और एक तरफ वो, और मुकाबला होगा, उसमें यकीनन हार जाएंगे तो फतपसपा हो जाएंगे और आपका खुदाई बरकरार हो जाएगा। बहुत जल्दी उसके समझ में आ गया, उसने दावतनामे भिजवाए, न जाने कहाँ से, अमेरिका से, अफ्रीका से, फ्रांस से, जापान से। जानते ही हैं हिंदुस्तान में जो चीज़ आदमी सोच नहीं सकता, च्याऊ म्याऊ के यहाँ फौरन तैयार मिल जाता है। वो सब आ गए से बहुत बड़ी फील्ड तैयार की गई, स्टेडियम बनाया गया और उसके अंदर तमाशबीनों के बैठने का सारा निजाम हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ उनके भाई और दूसरे हजारों की तादाद में फॉरेन से माहिर जादूगरों को बुला करके टूर्नामेंट की तारीख तय की गई। अब तो पूरे मुल्क में, पूरे लोगों के अंदर एक चर्चा बना हुआ था, बड़ा मार्केटुल आरा मामला होगा। एक वो लोग हैं जो अपने आप को अल्लाह का दूत कहते हैं, अपने आप को नबी कहते हैं, अपने आप को पैगंबर कहते हैं, और दूसरा ये फिरौन है जो इनको हराने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को बुलवा रहा है। अच्छा ये बताओ, जो हजारों जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम को हराने के लिए आ रहे हैं फिरौन के पैसे और चमचागिरी में, तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इकराम करेंगे, एहतराम करेंगे? मैं कहता हूँ उनसे बड़ा तो गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे खुदा कोई है ही नहीं जो नबी के मुकाबले में आके खड़ा हो जाए।
अरे बोलो, बोलते जाओ तब बात समझ में आएगी। अब सारे जादूगर आ गए। 2 दिन पहले एक मामला आया फिरौन के दिमाग में, हाँ ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, सारे तमाशगीन लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे और हमारे जादूगर जो हमारी हिमायत, हमारी पैरवी, हमारे प्रचार और हमारे शान शौकत को बुलंद करने के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम को हराने के लिए वो आएंगे, तो सब गुडमुड हो जाएंगे। था ही नहीं चलेगा कौन से टीम से किस टीम का मुकाबला हो रहा है, उनमें तमाशा देखने वाला कौन है और मुखालफत करने वाला कौन है। तो ये हुआ उस गए गुजरे ज़माने में जब इंसानियत तहजीब से कोरी थी, हुआ कि एक ड्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे आज खेल में खेलने वालों का ड्रेस होता है नहीं होता है, एक ही अंदाज का होता है, रंग बदल जाता है तो पता चला इंडोनेशिया है और ये फला है। अरे होता नहीं होता है। उस जमाने में भी ये जहन में पैदा हुआ। क्यों? मौलाना ने ऐसे ही थोड़ी कहा था कि मुसलमान का एक ड्रेस है, ड्रेस कोड है, एक वर्दी है और एक उसका अमल है। ड्रेस कोड मूसा अलैहिस्सलाम का मालूम है क्या था? वही लंबा कुर्ता, सर पर टोपी, अमामा। बहुत मुनाकशा हुआ क्या ड्रेस रखा जाए, क्या ड्रेस रखा जाए। तो फिरौन